بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آج الحمدللہ نحمیر کا کم و بیش یہ آخری سبق ہے، اس کو آج ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا مستثنیٰ کا اعراب۔ مستثنیٰ کا اعراب بتایا تھا، مستثنیٰ منہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہ عامل کے مطابق ہوتا ہے، اور مستثنیٰ کا اعراب مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت ہم نے پہلے پڑھی جو فقط منصوب ہونے کی ہے، جیسے جاء القوم خلا زیدن وعدا زیدن، یا جاء القوم الا زیدن، جاء شاتمنی القوم حاشا زیدن۔ یہ ساری صورتیں ایسی تھیں جس کے اندر مستثنیٰ منصوب تھا۔ اب دوسرے نمبر پہ یہ لکھ رہے ہیں درج صورت میں مستثنیٰ کو منصوب اور ما قبل سے بدل بنانا دونوں جائز ہیں۔ بدل بنانے کی صورت میں کیا مطلب ہوگا؟ بدل بنانے کی صورت میں آپ کو پتہ ہے جو اعراب مبدل منہ کا ہوتا ہے اس کا اعراب بھی وہی ہوگا۔ جو اعراب مبدل منہ کا ہوتا ہے اس کا اعراب بھی وہی ہوگا۔ اب وہ صورتیں کون کون سی ہیں؟ جب مستثنیٰ کلام غیر موجب ہو، الا کے بعد آئے، اور مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہو۔ تین شرطیں ہیں۔ پہلی بات تو کلام غیر موجب۔ کلام موجب اور غیر موجب کے بارے میں بتا دیا تھا۔ کلام غیر موجب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حرف نفی ہو، استفہام ہو یا نہیں ہو، ان صورت میں کلام غیر موجب ہوتا ہے۔ کلام غیر موجب ہو الا کے بعد آئے، یعنی مستثنیٰ الا کے بعد آئے، اور مستثنیٰ منہ مذکور بھی ہو، کیونکہ بعض صورتیں آگے آئیں گی کہیں مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہوتا۔ یہ تینوں صورتیں پائی جائیں تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ بدل بھی بنا سکتے ہیں اور منصوب بھی، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن۔ الا زیدن یہاں تک دیکھیں، یہ کلام غیر موجب ہے کیونکہ ما آ گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مستثنیٰ منہ مذکور ہو اور الا کے بعد ہے، زیدن الا کے بعد بھی آیا ہے۔ انہوں نے کہا مستثنیٰ منہ مذکور ہو، مستثنیٰ منہ اس کے اندر کون ہے؟ احد مذکور ہے، تینوں شرطیں پائے گی۔ اب اس کو الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور احدن سے بدل بنائیں تو مبدل منہ بدل کا اعراب چونکہ ایک ہوتا ہے تو زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استثناء کے طور پر زیدن اور بدل کے طور پر زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور درج صورت میں مستثنیٰ کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، اور یہ کب ہوگا؟ جب مستثنیٰ مفرغ ہو۔ مستثنیٰ مفرغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو، مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو۔ پھر جو مستثنیٰ منہ والا اعراب ہے نا، جو اس کا عامل ہے، اس کے مطابق وہی اعراب پھر مستثنیٰ کو دیا جائے گا۔ پہلی مثال ما جاءنی الا زیدن، اصل عبارت تو یہ تھی نا، ما جاءنی احد الا زیدن۔ اب احد جو ہے مستثنیٰ منہ یہ مذکور نہیں ہے، تو یہی اعراب اٹھا کے ہم مستثنیٰ کو دے دیں گے۔ ما جاءنی الا زیدن، ما رأیت الا زیدن، ما مررت الا بزیدن، ما مررت الا بزید۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر مستثنیٰ مجرور ہوتا ہے، مستثنیٰ مجرور ہوتا ہے، اور وہ کون کون سی صورتیں ہیں؟ جب مستثنیٰ لفظ غیر و سوا کے بعد واقع ہو، جیسے جاء القوم غیر زیدن و سوا زیدن و سوا آ زیدن۔ یہ تین مثالیں ہیں۔ تین مثالوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زید جو ہے یہ مجرور ہے، زید تین صورتوں میں مجرور ہے، اور اکثر نحات کے جب مستثنیٰ لفظ حاشا کے بعد ہو تب بھی مجرور ہوتا ہے۔ خیال رہے لفظ غیروں کا اعراب اس مستثنیٰ کے اعراب کی طرح ہوتا ہے جس الا کے بعد واقع ہو۔ اب یہ جو لفظ دیکھیں نا، الا کا اپنا ذاتی اعراب تو کوئی نہیں ہے، وہ تو ہے تقدیری اعراب، ہاں جی، وہ تو الا۔ لیکن جو غیر رو ہے، لفظ غیر رو، اس کو ہم غیر رو پڑھیں گے، غیر را پڑھیں گے یا غیر رے پڑھیں گے۔ اب خود لفظ غیروں کا اعراب بیان کر رہے ہیں، خود لفظ غیروں کا اعراب کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ غیروں کے بعد جو مستثنیٰ وہ تو ہوگا مجرور، خود غیروں کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جہاں لفظ غیروں آئے نا، تھوڑی دیر کے لیے غیروں کی جگہ پر لفظ الا لگا دیں، تھوڑی دیر کے لیے غیروں کی جگہ پر لفظ الا لگا دیں، پھر دیکھیں کہ الا کے بعد استثناء کے اعراب کی کون سی صورت بنتی ہے۔ جو اعراب استثناء کا ہوگا پھر وہی اعراب اٹھا کے غیروں کو دے دیتے ہیں، اور جو بعد والا مستثنیٰ اس کو مجرور بنا دیتے ہیں۔ طریقہ کار کیا ہوگا کہ جہاں بھی غیروں آئے تھوڑی دیر کے لیے کیا کریں گے؟ غیروں کو ہٹا کر ہم الا لگا دیتے ہیں،
غیر کو ہٹا کر الا لگا دیں، اور الا کے بعد جو استثناء ہوتا ہے اس کے اعراب کی جو صورت بنتی ہے وہی اعراب غیروں کا بن جائے گا، اور اس کے بعد والا مستثنیٰ وہ مجرور ہوگا۔ جیسے جاء القوم غیر زید وغیر حمار، اسی مثال کو آپ دیکھ رہے ہیں، غیرہ کو یہاں دونوں مثالوں میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھا لیں، عبارہ لکھیں جاء القوم الا زیدن، حمارن کے اوپر جاء القوم الا حمارن منصوب ہے نا، تو جب یہ منصوب ہے یہی نصب والا اعراب غیر کو دے دیں گے، ہیں جی، جو زید ہے وہ مجرور بن جائے گا، تو عبارہ بن جائے گی جاء القوم غیر زید وغیر حمار ما جاءنی غیر زید القوم ما جاءنی احد غیر زید ما جاءنی غیر زید ما رأیت غیر زید ما مررت بغیر زید۔ نیز معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ غیر اس صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ آخری بات ہے نحمید کے سبق کے حوالے سے، لیکن بعض اوقات استثناء کے لیے بھی آتا ہے۔ دیکھیں غیروں کی اصل وضع جو ہے اصل کے اندر صفت والے معنی کے لیے، لیکن کبھی کبھار یہ استثناء کے لیے آتا ہے، جیسا کہ لفظ الا استثناء کے لیے وضع کیا گیا ہے، بعض اوقات یہ بھی صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہاں الا اللہ جو ہے غیر اللہ کے معنی میں ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ میں غیر اللہ کے معنی میں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آج آخری بات جو ہے دوبارہ دیکھ لیں، غیروں کے واضح وضع صفت والے معنی کے لیے کیا ہے، کبھی کبھار استثناء کے معنی میں آتا ہے، اور اللہ کو اصل وضع استثناء کے لیے کیا ہے، کبھی کبھار یہ بھی صفت والے معنی کے لیے بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، یہاں الا اللہ جو ہے غیر اللہ کے معنی میں ہے، اور جو غیروں کا اعراب تھا غیروں کا، وہ غیروں کا اعراب اٹھا کر لفظ اللہ کو دیا الا اللہ، ٹھیک ہے، اور غیروں جو اللہ کے معنی میں آ گیا ہے، اور لا الہ الا اللہ کے اندر بھی اسی طریقے سے۔ آج کافی عرصہ کے بعد اللہ پاک کے عطا کردہ توفیق اور مہربانی سے یہ ہماری نحمید جو ہے مکمل ہوئی ہے، تو آخر کے اندر دعا کریں کہ اللہ رب العزت نحمید کے مصنف میر سید شریف علی بن جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو کچھ پڑھا اللہ پاک ہمیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے جو افراد اس کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی یاد کرنے، اور بالخصوص اس کا ثواب میں اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی ارشاد احمد صاحب اور دیگر اساتذہ کرام جو وصال فرما کے ان کی روح کی صلاح ثواب کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور بالخصوص جو مصنف ہیں جن کے واسطہ سے ہمیں یہ نحو کے خزائن ملے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔